والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. عزیز طلباء، آپ کا یہ پروگرام آپ کے مشائخ کی موجودگی میں آپ کا ممبر پہ آ کے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا یہ جماعت کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوتا ہے کہ جماعت جس سوچ پر، جس ارادے اور جس نیت سے ان اداروں پر خرچ کر رہی ہے، ان کا ثمرہ، ان کا پھل، ان کا رزلٹ سامنے آتے ہوئے نظر آتا ہے آپ کے اس انداز سے۔ ان اداروں کا قیام اور ان اداروں پر کروڑوں کے حساب سے تعمیراتی خرچ، لاکھوں کے ماہانہ خرچ، اساتذہ کرام کی شب و روز کی محنت، کاوش، یہ محض اسی لیے ہے کہ آپ کے سینے اللہ کے اس علم، جو دینی علم کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے، اس سے منور ہو جائے اور آپ اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرتے ہوئے اس علم پر، سیکھی ہوئی باتوں پر، اساتذہ کرام کے سکھائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے آگے دعوت کے میدان میں بڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری حج میں، جسے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو ذمہ داری امت پر ڈالی تھی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اس کا کما حق کا وہ حق ادا کر سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے پیغامات، اللہ کا دین امت کے سامنے رکھ دیا، بڑے صاف ستھرے انداز میں، واضح انداز اور واضح شکل میں، قولی اور عملی شکل میں، اور پھر جاتے جاتے آپ نے یہ ذمہ داری اپنی امت کی لگائی ہے۔ اب یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جنہوں نے مجھ سے سیکھ لیا تو بعد والوں کو سکھائے، انہوں نے سیکھ لیا وہ اپنے بعد والوں کو سکھائے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف نے اپنا یہ حق اور ذمہ داری تو ادا کی، یہ دین حنیف ہم تک اسی انداز میں، اسی شکل میں موجود ہے، پہنچ چکا ہے، جس شکل میں، جس انداز سے آسمان سے اترا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو کہاں تک ادا کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ اپنے اس وقت کو انتہائی قیمتی وقت سمجھیں، بہت ہی قیمتی لمحات ہیں جو آپ کے والدین نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو وقف کر کے آپ کو موقع بخشا ہے۔ آپ جیسے بچے، آپ سے کم عمر بچے
مزدوریاں کر رہے ہیں، کوئی گلیوں میں بیٹھے چھولے بیچ رہے ہیں، کوئی پتھر توڑ رہے ہیں، وہ شام کو والدین کو کچھ نہ کچھ کما کر دیتے ہیں۔ آپ کے والدین آپ پر خرچ کرتے ہیں، آپ کی جماعت آپ پر خرچ کر رہی ہے، وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ دین کے بہترین مبلغ، داعی، مدرس بن کر، مصنف بن کر قوم کے سامنے آئے، صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں۔ لہذا آپ اس دین کے لیے، اس علم کے لیے مخلص ہو جائیں، اور اس اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ پورے جذبے، شوق اور ذوق کے ساتھ سیکھیں، اساتذہ کرام کا احترام کریں، اپنے ادارے سے محبت کریں، اپنی کتب سے دوستی والا انداز اختیار کر لیں، علمی پختگی اور گہرائی کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں علم آپ کا محفوظ ہوگا آپ کے عمل کے ساتھ۔ اگر عمل سے آپ باہر نکل گئے تو پھر یہ آپ کا سیکھنا، آپ کا یہاں وقت لگانا، یہ الٹا آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی ایک آیت جو پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک شخص کی مثال بیان کرنے کو کہا ہے جس کو اللہ کے دین کا علم حاصل ہوا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس شخص کی خبر، اس شخص کا واقعہ بتاؤ ان کو کہ جنہیں ہم نے اپنی آیات کا علم دیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ اس سے نکل گیا۔ انسلخ کا لفظ عرب بولتے ہیں انسلخت الحیۃ من قشرها، سانپ سال میں ایک مرتبہ اپنی اوپر کی کھال اتارتا ہے اور نیچے سے نئی کھال آ جاتی ہے۔ وہ پوری کی پوری کھال وہ سانپ ہی کی شکل میں وہ باہر ہو جاتی ہے، نئی کھال نیچے سے آ جاتی ہے۔ تو جب وہ اپنی کھال تبدیل کرتا ہے تو کہتے ہیں انسلخت الحیۃ من قشرها، کہ سانپ اپنی کھال سے باہر آئے، اپنے اس لباس سے پورا کا پورا سر سے لے کر دون تک جو لباس تھا وہ اتار دیا۔ وہی لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیات، اللہ کا یہ دین علم جو ہم حاصل کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا یہ لباس ہونا چاہیے، اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ اسی کے مطابق ہمارا ہر عمل، ہر کام، ہر حرکت اسی کے مطابق ہے۔ یہی مراد ہے اللہ کے اس فرمان سے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تصبغوا صبغۃ اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی اللہ کے دین کا رنگ ہے، یہ اللہ کے دین کا نور ہے کہ آپ کی آنکھ سے، آپ کے کان سے، آپ کی زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جسم کے ہر حصے سے جو خوشبو ہے وہ دین کی خوشبو ہے۔ یہ ہے صبغۃ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی۔ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں، اللہ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے کس چیز سے؟ کان کے شر سے، آنکھ کے شر سے، زبان کے شر سے، دل کے شر سے۔ اور مان کیا رہے ہیں؟ صبح کی ایک دعا آپ نے یاد کر رکھی ہوگی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا۔ کیا مانگ رہے ہیں نبی علیہ السلام؟ اے اللہ میرے دل کو نور بنا دے، اے اللہ میری آنکھ میں نور عطا کر، میرے کان میں نور عطا کر، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری ہڈیوں میں
میرے جسم کے ایک ایک حصے میں اللہ نور عطا فرما. یہ کون سا نور ہے؟ یہ وہی نور ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے دین کا نور، کہ جسم کے ایک ایک حصے سے اللہ کے دین کا نور ظاہر ہو. اور یہی ہے تقوی والا لباس جس کا ذکر اللہ نے کیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، وہ ہے لباس، لیکن وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اصل لباس تقوی والا لباس ہے کہ تقوی کا نور جسم کے ایک ایک حصے سے جھلکنا چاہیے. جو کچھ پڑھے اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے. علم کی حفاظت اس انداز سے ہو. عمرو بن مرہ رحمہ اللہ سیاستہ کے راوی ہیں. یہ نابینا ہو گئے تھے، آخر میں نابینا ہو گئے. ایک شاگرد نے ایک دن پوچھا، تذکرہ ہوتے ہوئے، استاد محترم آپ چاہتے ہوں گے، یقیناً دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ آپ کی آنکھوں میں نور لوٹا دے. فرمایا اگر پوچھا ہے تو پھر میں آج بتاؤں آپ کو کہ آنکھ ایک نعمت ہے، یہ نگاہ، یہ بینائی ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جب سے اس نعمت سے محروم ہوا ہوں، میں نے ایک دن بھی دعا نہیں کی کہ اللہ میری بینائی لوٹا دے. اور دعا کیوں نہیں کی؟ کہا اس لیے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. انی اذکر انی رأیت نظرۃ وانا شاب. کہا میں یہ نہیں چاہتا، انی لا اکون بصیرا ان اکون بصیرا انی ذکرت انی نظرت نظرۃ وانا شاب. کہ مجھے جب ایک واقعہ یاد آتا ہے کیا کہ جوانی کی عمر میں آنکھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا. جب بھی اندر سے خیال اٹھتا ہے کہ دعا کرو اے اللہ میری بینائی لوٹا دے، پھر خیال آتا ہے کہ بینائی کے بعد اس جیسا پھر گناہ تو نہ ہو جائے. جب اس گناہ کو یاد کرتا ہوں تو اپنی بینائی کے لوٹ آنے کی دعا بھی نہیں کرتا کہ کہیں پھر سے اس طرح کا گناہ نہ ہو. یہ ہے لباس التقوی، یہ ہے نور ایمان، یہ ہے وہ رنگ جس میں رنگ جانے کا حکم دیا گیا ہے. تو علم کو محفوظ کیجئے عمل کے ساتھ. اور پھر تیسری ذمہ داری ہے یہ جس کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں، کمر بستہ ہو رہے ہیں، کہ آپ نے سیکھنے کے بعد سب سے پہلے اس دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. اور پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس علم کو، اس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے. اخلاص کے ساتھ آپ کے اساتذہ اور مشائخ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جس جذبے کے ساتھ، جس شوق و ذوق کے ساتھ آپ کو وقت دے رہے ہیں. اور بالخصوص شیخ سلفی صاحب شب و روز بڑی محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں. یقیناً آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ ایک گھر کا چلانا اس دور کس قدر مشکل ہے. گھر کے 4 افراد ہوتے ہیں، ان اداروں کے سارے اخراجات، یہ بھاگ دوڑ، یہ پوری انتظامیہ، شیخ سلفی صاحب یہ سارے محض اس لیے محنتیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کا ثمرہ بن کر آئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عالم و عمل بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شیخ عمر فاروق سے گزارش ہے کہ آئیں اور شیخ صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں. شیخ عمر فاروق صاحب. ملک اسلم سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئیں اور شیخ صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں.